بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے عزیز دوستو۔ انسان اکثر گناہ اور نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے کبیرہ گناہ۔ جب کوئی انسان بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اسے کسی مصیبت، پریشانی یا بیماری میں ڈال کر اس کے گناہوں کا علاج کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تمہیں جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرموں کی وجہ سے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی بہت ہی رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کے بہت سے گناہ بنا سزا دیے معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہم انسان اکثر ناشکرے بن جاتے ہیں۔ جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اکثر سوال کرنے لگتے ہیں کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں فوراً سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں وقت دیتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تو 7 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ پھر بھی جب انسان پوری طرح سے گناہ گار بن جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کرنے لگتا ہے اور اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اسے مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں ڈال دیتا ہے، تاکہ وہ انسان سمجھ جائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی شخص کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا چوٹ پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن پر وہ سزا بھی نہیں دیتا۔ علماء کرام اس آیت میں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، یعنی جو لوگ بالغ اور سمجھدار ہیں اور جن سے گناہ کا امکان ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو معصوم ہوتے ہیں جیسا کہ انبیاء علیہم السلام، چھوٹے بچے یا عقل سے محروم لوگ جیسے دیوانے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ اس لیے جب انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسرے حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا اسے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی مصیبتیں کبھی کبھی اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ مصیبتوں کے پیچھے کی حکمتیں۔ نمبر 1، گناہوں کا کفارہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو ان وجہوں سے مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، درجوں کی بلندی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور صبر کرنے والے بندوں کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ نمبر 3، آخرت میں انعام۔ جو شخص صبر کرتا ہے اسے آخرت میں عظیم ثواب اور کامیابی ملتی ہے۔ حدیثوں سے کچھ اور روشن باتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی بھی مسلمان جب کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، جو راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انبیاء پیغمبر پر، پھر جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو اس کی دینی حالات کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی پختہ ایمانداری دینی قوت ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور جس کی دینی حالات کمزور ہوگی اس پر آزمائش بھی ہلکی ہوگی۔ یہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سخت اندھیرا یا بادلوں کا رنگ بدلتا دیکھتے تو فرماتے، یہ سب میری گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو شاید تمہیں اس سے نقصان نہ پہنچے۔ جب اللہ والے ایسا سوچتے تھے تو ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں جب کوئی قوم ان میں مبتلا ہو جاتی ہے تو انہیں اللہ کا عذاب گھیر لیتا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب بے حیائی عام اور کھلم کھلا ہو جاتی ہے تو عجیب عجیب بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ان سے پہلے کبھی کسی میں نہیں تھی۔ نمبر 2، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ مہنگائی، تنگی اور ظالم حکمرانوں میں گھر جاتی ہے۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان پر بارش روک دی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو انہیں ایک بوند بھی نصیب نہ ہو۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر ایسے دشمن مسلط کر دیتا ہے کہ ان کا مال اور عزت تک چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور کچھ حکم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپس کی لڑائیوں اور دشمنوں میں الجھا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا، یہ اللہ کا عذاب ہے جسے وہ چاہے اس پر بھیجتا ہے، لیکن مومنوں کے لیے یہ رحمت بن کر آتا ہے۔ جو شخص طاعون کے علاقے میں رہے، صبر کرے اور اللہ سے عنایت کی امید رکھے تو اسے شہید کا اجر انعام ملتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بیماریوں اور مصیبتوں میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ دے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ بیان سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیں وہ آپ کو سیرت المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔